انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، گاہے گاہے مجھے موقع ملتا ہے تو میں عقیدہ کے مبلغ، عقیدہ کے محافظ تیار کرنے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ 98 میں نے قادیانیوں کے خلاف اس محاذ پر علمی طور پر کام کرنے کے لیے چند دوستوں کو الحمدللہ تیار کیا تھا۔ یہ 40 روز کا تربیتی کورس تھا صرف قادیانیت کے خلاف۔ تو اس دوران میں جو لیکچر دیتا تھا، کئی ساتھیوں نے اس کو قلم بند کیا، لکھا۔ تو اتفاق سے یہ یہاں میرے کاغذات میں اس لیکچر کی فوٹو سٹیٹ تھی، یہ ساتھی لکھتے رہے۔ تو آج میں تقریر نہیں کروں گا، کوئی سر ور تو جڑا ہے نا تقریر دا سٹائل وہ نہیں ہوئے گا، صرف لیکچر۔ اور لیکچر کا مضمون یہ ہے کہ قرآن و سنت نے اس امت کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے۔ وعدہ یہ کیا ہے کہ آخری دور میں اس امت کا ایک رکھوالا بڑی شان والا آئے گا۔ علماء اس دین کے رکھوالے ہیں جو سرکار لے کے آئے۔ وہ جو اللہ نے وعدہ لیا تھا نا نبیوں سے کہ سب سے آخر میں میرا جب رسول آئے گا تو تم نے شان والے رسول کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں کہ کتابوں میں آ گئی، سارے نبیوں نے بیت المقدس میں جمع ہو کر سرکار کے دین کا مددگار بننے کا اعلان کیا۔ پھر سب نبیوں کے بعد جب سرکار تشریف لائے تو آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء سابقین کی نمائندگی کرتے ہوئے دین کا راکھا بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نیا پیغام نہیں لائیں گے، اسی دین کے راکھے بن کر آئیں گے۔ مرزا قادیانی بھی یہ تسلیم کرتا رہا کہ آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن پھر اس نے پینترا بدلا، کہنے لگا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دن یہودیوں نے پکڑ لیا، کانٹوں کا تاج پہنایا، توبہ توبہ تھپڑ اور جوتے مارتے ہوئے انہوں نے صلیب پر لٹکایا، تھوکا۔ یہودی اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو مار کر چلے گئے، لیکن ہلکی سی سانس عیسیٰ علیہ السلام میں تھی۔ بعد میں شاگردوں نے صلیب سے اتارا، عیسیٰ علیہ السلام کا علاج کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر چھپتے چھپاتے کشمیر آئے، سری نگر میں انتقال ہوا اور ان کی قبر سری نگر میں بنی۔ مرزے نے یہ ساری کہانی بیان کر کے بعد میں کہا، جس عیسیٰ کے، جس مسیح کے آنے کا قرآن و سنت نے وعدہ کیا تھا وہ ابن مریم نہیں، کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ جو بندہ ایک مرتبہ فوت ہو جائے دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اس لیے جس عیسیٰ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میں ہوں۔ یہ جو ہے MTA
MTA کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، اس کو یاد کر لو، یہ مسلم ٹی وی احمدیہ نہیں ہے، یہ مرتد ٹی وی ہے، ایم سے مرتد بھی بنتا ہے۔ تو دن رات یہ مرتد ٹی وی اسی کا پرچار کرتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے میں نے چند پہلوؤں سے گفتگو کرنی ہے کہ لجپال آقا نے جس مسیح کے آنے کی بشارت دی، جس مسیح کے آنے کا اعلان کیا، وہ مسیح کون ہے؟ مریم کے بیٹے ہیں یا چراغ بی بی کا بیٹا غلام محمد ہے؟ ایک پہلو یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ ارے بدبخت، تجھے مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار نہیں؟ جب سرکار نے فرمایا وہ آئیں گے تو مانتا کیوں نہیں؟ تو بہانہ بناتا کہ نہیں، جو ایک بار فوت ہو جائے دوبارہ آ نہیں سکتا۔ میرے امام نے کہہ دیا تجھے اس سے کیا، جب سرکار نے فرمایا آئیں گے تو بالفرض اگر وہ دنیا سے پردہ کر بھی گئے ہوتے تو بھی سرکار کا فرمان پورا ہوتا، وہ آتے۔ یہ میرے امام نے فرمایا، تو کس طرح کی بکواس کر رہا ہے؟ میں اب قرآن سے یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کوئی قانون نہیں کہ جو ایک مرتبہ فوت ہو جائے دوبارہ زندہ ہو کے آ نہیں سکتا۔ قرآن کے اندر کئی مثالیں ہیں کہ فوت شدہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ تیسرا پھر پہلو یہ بیان کروں گا کہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بارے کیا کہتا ہے، صلیب پر چڑھائے جانے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تین پہلو۔ اور چوتھا پہلو کہ مرزائی جس آیت مبارکہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی، اس سے تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں ہیں اور میں نے 55 گھنٹہ ٹائم لیا تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا میں کانفرنس میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں کوئی لفافہ لینے کے لیے نہیں آیا کرتا، میں آتا ہوں مسئلہ سنانے کے لیے۔ ویسے میری واپسی کی تاریخ تھی 4 جون۔ 4 جون میں نے واپس جانا تھا، لیکن حضرت علامہ فضل احمد قادری صاحب نے حکم فرمایا تو پھر میں نے فیصلہ آباد ابا جی سے اجازت لی کانفرنس کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، سرکار کی ختم نبوت اگر مسئلہ بیان کرنے کا موقع ملتا تو ضرور کرو۔ اس لیے میرا ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں 10 منٹ نہیں بولنے، پورے 45 منٹ تقریر ہوگی، اور میں کوشش کروں گا کہ 45 منٹ سے اوپر نہ جاؤں۔ اگر 1-2 منٹ اتنے ہو جائیں تو معاف کر دیں۔ اب آتا ہے پہلا پہلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ پانی بھی پھڑا دو جناب، بیمار بندہ بس کی طرح۔ میرا خیال ہے کٹھی ایک اور نعرے لا لو، ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا کیونکہ پھر اس میں وقت لگ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے۔ لَیُوشِکَنَّ، اگر پوری نہ پڑھوں گا، اگر کوئی لفظ آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ وعدہ کر کے مکر گیا۔ لَیُوشِکَنَّ ان ينزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، سبحان اللہ، کہ البتہ ضرور بالضرور مریم کا بیٹا نازل ہوگا۔ کس شان سے نازل ہوگا؟ حاکم بن کر۔ حاکم ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے عادل۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مریم کا بیٹا جب آئے گا
تو حاکم بن کر آئے گا اور حاکم